اب تک ہونے والے جائزوں کے مطابق امریکی صدارت کی دوڑ میں جو بائیڈن اس وقت صدر ٹرمپ سے 10 پوائنٹ آگے ہیں، اور اگر وہ یہ برتری برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو صدر ٹرمپ اگلا الیکشن ہار جائیں گے۔ لیکن نومبر سن 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں ابھی کافی وقت باقی ہے اور راستے میں ابھی کئی تلخ جنگیں آئیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس میں ان کی صدارت کے مزید 4 سال کے درمیان جو شخص کھڑے ہیں وہ ہیں جو بائیڈن۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور صدارت میں ان کے نائب صدر رہنے والے جو بائیڈن اس سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار منتخب ہو چکے ہیں۔ اپنے حمایتیوں کے لیے وہ خارجہ امور کے ماہر ایسے شخص ہیں جنہیں واشنگٹن میں کام کرنے کا کئی دہائیوں کا تجربہ ہے، ایک متاثر کن خطیب جن کی پہنچ عام لوگوں تک ہے، اور ایک ایسا شخص جس نے اپنی ذاتی زندگی میں انتہائی تکلیف دہ سانحات کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ ان کی بیوی اور بچی کار حادثے میں انتقال کر گئی تھیں، جبکہ بعد ازاں ان کا 46 سالہ بیٹا برین ٹیومر کے باعث فوت ہو گیا۔ جو بائیڈن کے ناقدین کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی عمر رسیدہ شخصیت ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں اور اکثر ایسی حرکات کر بیٹھتے ہیں جو شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے نکالنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جو بائیڈن کے لیے انتخابی مہم چلانا کوئی نئی بات نہیں۔ واشنگٹن میں ان کے سیاسی سفر کا آغاز 47 برس قبل سن 1973 میں ہوا، جب یہ سینٹ کے رکن بنے۔ ان کی پہلی صدارتی مہم 33 برس قبل سن 1987 میں شروع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں ووٹروں کو راغب کرنے کی فطری صلاحیت موجود ہے، لیکن ان کے منہ سے کسی بھی وقت کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جس سے کوئی تنازع شروع ہو جائے۔ یہ ان کی تیسری صدارتی مہم ہے اور ان کی پہلی صدارتی مہم باقاعدہ طور پر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اپنی ریلیوں میں انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے آباء و اجداد ملک کی شمال مشرقی ریاست پینسلوینیا میں کوئلے کی کانوں میں کام کرتے تھے، اور یہ کہ انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو وہ مواقع نہیں ملے جن کے وہ مستحق تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بائیڈن کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی کانکن نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بات اور ایسی کئی دوسری باتیں ایک برطانوی سیاستدان نیل کنوگ کی تقریر سے چرائی تھی۔ نیل کنوگ کے رشتہ دار واقعی کانکن تھے۔ سن 2012 میں اپنے سیاسی کیریئر کی تعریف کرتے ہوئے جو بائیڈن نے خطاب میں یہ کہہ کر لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں 8 صدور کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور ان میں سے 3 کے ساتھ میرے انتہائی قریبی تعلقات رہے ہیں۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 3 صدور ان کے قریبی دوست رہے ہیں، لیکن انہوں نے غلطی سے یہ بات اس طرح سے کہی کہ جیسے ان تینوں کے ساتھ ان کے جنسی تعلقات رہے ہیں۔ سن 2009 میں انہوں نے یہ کہہ کر لوگوں کو پریشان کر دیا کہ اس بات کا 30% امکان ہے کہ ہم معاشی مسائل کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ بائیڈن ان دنوں صدر اوباما کے نائب صدر تھے۔ وہ اس لحاظ سے خوش قسمت رہے کہ باراک اوباما کے بارے میں تبصرہ کرنے کے باوجود بھی انہیں نائب صدر کا امیدوار منتخب کیا گیا۔ تاہم حال ہی میں ریڈیو کے ایک پروگرام میں بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ آپ کو ٹرمپ یا مجھ میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے تو پھر آپ سیاہ فام نہیں ہو سکتے۔ بائیڈن کی اس بات پر میڈیا میں گرما گرم بحث شروع ہو گئی اور ان کی ٹیم لوگوں کو یہ سمجھاتی رہی کہ بائیڈن جو افریقن امریکنز کے ووٹوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ یہ ووٹ تو ملنے ہی ہیں۔ بائیڈن کی صدارتی مہم چلانے والی پوری ٹیم اسی کوشش میں رہتی ہے کہ کسی طرح انہیں بغیر تیاری کے بولنے سے روکا جائے۔ اب تک ہونے والے جائزوں کے مطابق صدارت کی دوڑ میں بائیڈن صدر ٹرمپ سے 10 پوائنٹ آگے ہیں، لیکن نومبر میں ہونے والے انتخابات میں کافی وقت رہتا ہے۔ اگر جو بائیڈن جیت گئے تو یہ ان کے سیاسی سفر کی معراج ہوگی، لیکن اگر یہ پھر ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو وائٹ ہاؤس میں مزید 4 سال مل جائیں گے جسے وہ امریکہ کا صدر بننے کے بالکل بھی لائق نہیں سمجھتے، ایسا شخص جو قابل اعتماد نہیں۔ کچھ سال پہلے جب جو بائیڈن سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے یا نہ لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں صدر بنے بغیر بھی ایک خوش انسان کے طور پر مر سکتا ہوں، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔